جو شخص یہ دعائیں پڑھتا ہے وہ مسلمان تو دور انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ان رافضیوں کی چیخیں سنواؤں گا کہ کیسے یہ رو رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ناموس پر بات آنے کی وجہ سے جو بل بنایا جا رہا تھا اس کی مخالفت کر رہے تھے، بھونک رہے تھے کہ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بل رکوا دیں گے، اور رکوا دیا۔ ان کے فاطمیون اور زینبیون کے دہشت گرد گروپ ایران سے تربیت اسلحہ لے کر پارا چنار آ رہے تھے، اور اب بھی ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ فوج کے علاوہ کوئی اور ادارہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ کل تک جو لوگ شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، کئی سال سے لوگ کال کوٹھریوں میں، جیلوں میں بند تھے، تو یہ خوشیاں منا رہے تھے، آج وہی لوگ رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ ایک پوسٹ آئی، عمران خان سے التجا کر رہے ہیں کہ اے عمران خان، کیا آپ بے بس ہیں، یا آپ کو شیعہ کا قتل ہونا اچھا لگتا ہے؟ عمران خان سے فریاد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ جیل کے اندر قید ہے، اس کے اپنے سیاسی مسائل ہیں، وہ خود کو بچائے کہ تم لوگوں کو جو کہ اسلام کے نام پر ایک دھبا ہو، سیاہ دھبا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر کفر پھیلوانے والے، وہ اپنی سیاست اور خود کو بچائے کہ تم کمینوں کو بچائے۔ ایک اور پوسٹ، ویڈیوز میں آپ کو ان کی بعد میں دکھاتا ہوں۔ ایک اور پوسٹ کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تحریر و شام کے دہشت گرد زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار سے دعاؤں کی کتابیں اور پرچم وغیرہ جمع کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں۔ بھئی تمہاری جو دعائیں ہیں وہ مسلمانوں والی تو کیا انسانوں والی بھی نہیں ہیں۔ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے جو تمہاری دعائیں ہیں۔ کوئی شخص جو پڑھے تمہاری بدبختوں کی دعائیں تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا، مسلمان تو درکنار، کہ جو شخص یہ دعائیں پڑھتا ہے وہ مسلمان تو دور انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی تمہاری دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں، وہ پرچم، وہ اتارے نہ جائیں تو اور کیا کیا جائے؟ کل تک تم خوشیاں منا رہے تھے اور آج رو رہے ہو، چیخ رہے ہو، پکار رہے ہو۔ پہلے کہاں مر گئے تھے تم جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے شام کے اندر؟ نہیں، پہلے تمہیں یاد نہیں تھا۔ اور پھر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ شام کے جو صدر تھے بشار الاسد، وہ جب دم دبا کر بھاگے، روس کو بلایا اپنی مدد کے لیے، لیکن روس نہ آیا اور روس نے پناہ دی، بھاگا، پھر رو رہا ہے، بچوں کی طرح چیخ رہا ہے، اور یہ پھر اپنی پیچھے نظمیں چلا رہے ہیں رونے کی۔ میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا،
भैया अब रोना तो है ना, रोना तो पड़ेगा। जो तुमने जुल्म उठाए थे शाम के अंदर, बेकसूर लोगों पर, बेकसूर लोगों के कत्ल किए थे, अब रोना आ रहा है। तुम जैसे जालिम सफाक इंसान के साथ ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब रो रहा है। तो ये बेरहम जालिम शख्स जो कि शाम से निकाला गया है, अब फरियादें कर रहा है, रो रहा है। एक और वीडियो जो कि इनके शिया ईरानी राफजी, उन्होंने इनके लिए, पारा चनार के लोगों के लिए एक, इनके लिए, इनके मातम के लिए, इनकी दुआ के लिए एक महफिल रखी ईरान के अंदर, और इनके लिए उस महफिल में दुआएं और जो कुछ ये कहते हैं वो करते रहे। أشرف إقامة مجلس عزاء ترحما على أرواح شهداء بارا چنار الباكستانية الذين اغتالتهم يد الإرهابي هناك. كوكبا من الشهداء من أتباع محمد وآل محمد في دولة باكستان، وأن هذا طريق الشهادة الذي بھی پارا چنار کے لوگ پاکستانی ہیں، تمہیں ان کا بڑا غم آ رہا ہے۔ غم کیوں نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کو تم نے ٹرینڈ کیا ہے پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے، جس طرح کہ تم شام میں فساد پھیلاتے تھے اور یمن کے اندر فساد پھیلاتے رہے ہو، تو وہ فسادی تمہارے اب مارے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہوگا کہ بے قصور لوگ بھی کچھ مارے جا رہے ہوں، لیکن یہ جو تمہاری دہشت گرد تنظیمیں تم نے پاکستان میں پال رکھی تھی اور ان پر جب مار پڑی تو پھر تمہیں رونا آ گیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ایران کے تھے اور ایران کو ان پر اب رونا آ رہا ہے۔ یہ دہشت گرد پالے ہوئے تھے ایران نے پاکستان کے لیے، اب جب ان کو مار پڑی تو اب چیخیں ایران تک پہنچ رہی ہیں، پاکستان کراس کر گئی ہیں تمہاری یہ چیخیں۔ اب تمہارے اس باپ تک یہ آواز پہنچی ہے کہ جو دہشت گرد میں نے تیار کیے تھے اب ان کو موقع نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح کی ایک اور ویڈیو جس کے اندر یہ پارا چنار کے لوگ جمع ہیں اور حکومت پاکستان کے سربراہوں کو، وزیر اعظم کو، صدر کو، وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہمارے کام آؤ، ہمیں بچاؤ یا ہمیں چھوڑ دو، ہمیں آزاد کر دو۔ اے کرنیلو، اے جرنیلو، اے وزیر اعظم، اے صدر، اے تمام ادارے، تمہیں قیامت تک یزید کی طرح گالی نہ بنا دیا تو ہم شیعہ علی نہیں ہیں۔ ایسے نہیں مریں گے، تمہیں گالی بنا کر مریں گے، تمہارے چہرے سے نقاب ہٹا کر مریں گے، ہم ایسے نہیں مریں گے۔ پوری قوم یہاں جمع ہے، پاکستان بھر سے سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے، ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے، ہم تنگ آ گئے ہیں آپ سے۔ جان چھوڑ دو ہماری، جان چھوڑ دو ہماری۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ پارا چنار کے مومنین نے کہا اگر آپ نہیں کر سکتے ہم خود روڈ کھولیں گے، وہ خود کھولتے، آپ جان۔ بھئی آزادی تو ایسے نہیں ملے گی، یہ مار تو تمہیں کھانی پڑے گی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ان بدبختوں کو سیدھا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو معصوم بچے یا جو لوگ اس دھندے میں شامل نہیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بے قصور لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ۔ بھی تم بندے دے پتر بن جاؤ، اسلام کے خلاف باتیں نہ کرو، صحابہ کے خلاف باتیں نہ کرو، پاکستان میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ،
फिर तुम्हें क्यों कुछ कहेगा कोई। और इसके बाद मैं आपको आखिरी वीडियो उस बदबख्त की दिखाता हूं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा गुमराह किया, जो नाम के मुसलमान लोगों से ताल्लुक रखता था, नाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हिदायत के करीब रखा था, लेकिन ऐसा भटका, ऐसी शैतान ने राह दिखाई कि मुसलमान कहलवाते राफियत में चला गया। और वो है बदबख्त हमदर्द। कह रहा है कि पारा चनार के अंदर शियों को मारा जा रहा है। क्या शिया इंसान नहीं है? शिया मुसलमान इंसान क्या इससे आगे गए गुजरे लोग बने हुए हैं। हर दुआ में, हर अपने अमल में सहाबा पर, इस्लाम पर हमलावर होते हैं। जो लोग नहीं होते, हमें उनसे कोई एतराज नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसी धंधे में शामिल हैं। और कहता है कि अली और हुसैन नाम पारा चिनार के लोग हैं, इन्हें हम इंसान समझते हैं। भाई शिया मरे हैं, कौन से इंसान मरे हैं? लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके देखे जाते हैं कि किसका नाम हुसैन और अली है, और उसी को मारा जाता है। अल्लाह अकबर का नाम लेकर मुसलमानों की गर्दनों को काटने वाला एक ही ग्रोह है, वो तकफीरी और खारिज। देख कर लोगों को कत्ल किया जाता है। बदबख्त, तो जिस इलाके में भी जा, मुसलमानों का नाम अली भी होता है, हुसैन भी होता है। मुसलमान ना अली राजी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, ना हुसैन राजी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, और न किसी शख्स से बुग़्ज़ रखते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो शख्स ऐसा बदबख्त हो, जो सहाबा को गालियां देता हो, जो अहले बैत पर बकता हो, भौंकता हो, तो उस शख्स के साथ तो फिर कुछ ना कुछ होता ही है। तू भी रोज सहाबा के खिलाफ बातें करता है, इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। तू तो कहता है कि मैं पक्का राफिदी नहीं हूं। तो तुझ जैसे बदबख्त शख्स की जबान से अगर सहाबा अहले बैत महफूज नहीं है, जो कि आपको पक्का ठक्का राफिदी नहीं कहता, तो जो इसके बाप हैं वो तो इससे बढ़कर है ना। तो वो क्यों नहीं कहते? हमें तो जो मिलते हैं, जो बात नहीं छेड़ते सो नहीं छेड़ते, जो छेड़ते हैं उनकी जबान से फिर ना सहाबा महफूज रहते हैं, ना अहले बैत महफूज रहते हैं, ना इस्लाम महफूज रहता है, ना मुसलमान महफूज रहता है। तो जो लोग ऐसे हैं फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। दहशतगर्द जो पारा चनार में जमा किए जा रहे थे, अब जब उन्हें फेंटी पड़ रही है तो फिर फरियादें, चीखें निकल रही हैं। तो इसका हल तो एक ही है कि तुमने मुसलमान नहीं होना ना हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ कोई बात ना करो, और पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी ना फैलाओ, अमन से रहो। तुम्हें कोई क्यों कुछ कहेगा? किसी को नहीं पड़ी तुम्हारे काले नजस खून को अपने हाथों पर लगाने की। कोई नहीं चाहता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम इंसान बन जाओ, फिर देखो तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। बदबख्तो, अपने उस जैसे तुम्हारे गंदे नजरियात हैं, कह दें उन्हीं पर मरो, लेकिन अपनी जबान को लगाम दो, फिर तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा।